کہ پروردگار ہم لوگوں کو کچھ چیزوں سے آزماتا ہے اور ہمیں وہ چیزیں معلوم بھی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز خوف ہے۔ خوف موجودہ زندگی میں اور محفوظ زندگی میں ایک ایسا خوف ہے کہ ہر انسان اس خوف پہ مبتلا ہے کہ کہیں بیمار نہ ہو جائے، اس خوف میں مبتلا ہے کہ کہیں غریب نہ ہو جائے، کہ گھر میں بیٹھا ہے، دروازے بند ہیں لیکن خوف ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ خوف ایک فرشتہ ہی ہے، کہیں پہ بھی آ جاتا ہے اور آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جس میں آپ کا پروردگار آپ کو آزمانا چاہتا ہے۔ دوسری چیز وہ ہے آپ کی بھوک۔ ایک بھوک تو وہ ہے کہ جو کھانے پینے کی بھوک ہوتی ہے، کہ ہم کبھی کسی کا مال کھا جاتے ہیں، کبھی کسی کا مال کھا جاتے ہیں۔ ایک بھوک ہوتی ہے آپ کا شوق، کہ اپنی حیثیت سے بڑھ کے کسی چیز کو حاصل کرنے کی بھوک۔ کئی دفعہ کسی کے چہرے کو دیکھنے کی بھی بھوک ہوتی ہے، کہ اپنے دوست کو دیکھنے کے لیے 70 میل کا سفر کیا، اس کو دیکھا، تسلی ہوگی، واپس آ گئے۔ تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ آپ کا مال تھا، آہستہ آہستہ ختم ہو گیا، کم ہوتا چلا گیا، فکر ہونا شروع ہو گئی۔ کیا یہ مال صرف پیسوں کا ہے؟ مال وسائل بھی ہوتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ان چیزوں سے، کہ جو اپنا ہے ایک وقت آتا ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، غیر ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، دوست ہے وہ بھی چلا جاتا ہے، اور ان سب کے لیے ہم ایک جملہ بولتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کے لیے تھے، اللہ کے لیے ہیں، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، کہ ہر چیز نے چلے جانا ہے۔ اور انسان کا یہی وہ مقام ہوتا ہے کہ جس میں اللہ آزماتا ہے کہ وہ صبر کیسے کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کی اولاد، جن کے لیے آپ رشوت بھی لے سکتے ہیں، جن کے لیے آپ غلط کام بھی کر سکتے ہیں، جن کی خاطر آپ اپنے بہن بھائیوں سے لڑ جاتے ہیں، اپنے ماں باپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، اپنے پڑوسیوں سے جھگڑتے ہیں، کہ آزمائش ہوتی ہے اولاد کی۔ اولاد نافرمان ہو جائے وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اللہ آزماتا ہے۔ کن چیزوں سے؟ خوف، بھوک، مال، اولاد، کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس کے اندر صبر کرنے والا یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے اللہ کے لیے ہے اور اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے۔ اور یہی چیزیں ہمیں کربلا میں بھی دیکھنے کو ملی۔ اگر آپ اس کی اگزامپل دیکھیں کہ کربلا کے اندر کھلا رہے ہیں، کہ یہ وہ مقام ہے کہ نبیوں پیغمبروں کے اوپر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں، بیماریاں آئیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ لکھنے والوں نے تو پتہ نہیں کیا کیا لکھا، کہ ان کے جسم پہ کیا کیا آزمائشیں تھیں بیماریوں کی۔ ہماری نظر میں انہوں نے صبر کیا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام کی نظر میں شکر تھا، کہ انہوں نے اپنے پروردگار کا شکر ادا کیا۔ کہ دانائی اور بزرگی یہی ہے کہ اگر آپ صبر کے مقام کو شکر بنا دیں تو جوں جوں آپ اللہ کی طرف بڑھتے ہیں تو آپ کی بزرگی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اور اس کے لیے ایک اور چھوٹا سا واقعہ ہے، کہ کوشش کریں کہ اپنی زندگی کے اندر چیزوں کو اس نظریے سے بھی دیکھا کریں کہ ہر وقت ہم شکر کرتے رہا کریں۔ جو کھو گیا اس کا بھی شکر، جو ہے اس کا بھی شکر، جو ہونا ہے اس کا بھی شکر۔
بلکہ واقعہ کا ایک مشاہدہ ہے. ایک مجذوب تھا، ایک بزرگ کے پاس چلا گیا. بزرگ پیر صاحب تھے اور ان کو جا کے کہتا کہ اب مجذوب اپنی کیفیت میں کہہ رہا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے ہم آپ کے پاس آتے ہیں اور کیا ہم آپ سے کچھ لینے آتے ہیں؟ ہم تو آپ کو دینے آتے ہیں. وہ بزرگ بھی کہتے کہ اچھا بتاؤ کیا دینے آئے ہو؟ جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب خالی تھی. کہتا جیب خالی اگر ہوتا تو کچھ پیش کرتا، کچھ نہیں ہے جیب میں. اب مشاہدے میں یہ ہے کہ وہاں آس پاس جو لوگ تھے انہوں نے اس کے سامنے پیسے رکھ دیے. اس مجذوب نے اٹھا کر وہ پیسے پیر صاحب کو دے دیے کہ اس کی بات کا اتنا اثر ہوا کہ اس کے سامنے پیسوں کا ڈھیر لگا. اس نے پیر صاحب کو، بزرگ کو دیے اور وہ دے کے چلا گیا. کہ کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو غریبی میں بادشاہی کرتے ہیں، کہ یہ امیری غریبی صرف آپ کے مزاج کا نام ہے. آرزویں بڑھتی جائیں گی، غریب ہوتے چلے جائیں گے. آرزویں کم ہوتی جائیں گی، امیر ہوتے چلے جائیں گے. اور جب آپ کی آرزو اور آپ کا حل برابر ہو جائے تو آپ امیر ہو جاتے ہیں، یا اپنی آرزوؤں کو اپنے حل کے تابع کر لیں. جیسے ہی حل سے اوپر جائیں گے کہ یہ تو ہمیں ملا ہی نہیں، تو پھر آپ غریب ہوتے چلے جائیں گے. اور اپنی زندگی میں کوشش کریں کہ دوسروں کی غلطیوں پر ان کو معاف کرنا بھی سیکھیں، دوسروں سے پیار کرنا بھی سیکھیں. بیٹے نے غلطی کر دی، شکر ادا کریں، غلطی کی ہے، بیٹا تو موجود ہے. فلاں نے غلطی کی ہے، شکر ادا کریں، وہ تو موجود ہے. شوہر نے یہ کر دیا، شکر ادا کریں، موجود تو ہے. بیوی سے یہ ہو گیا، شکر ادا کریں، موجود تو ہے. کہ غلطیوں کو شکر کے دامن میں سمیٹ لیں، غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں. اور جو شخص اپنی زندگی میں صبر کرتا ہے اس کو سکون ملتا ہے. میری دعا ہے کہ پروردگار آج کی اس زندگی کے اندر آپ لوگوں کو صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا کرے، ہم سب کو توفیق عطا کرے. ہم دوسروں کی غلطیوں کو درگزر کر کے اور شکر کے دامن میں ان نعمتوں کو سمیٹیں جو پروردگار نے ہمیں دی ہیں. یہ زندگی کب ختم ہو جائے گی کچھ معلوم نہیں.